کتنے باپوں کے بیٹے ایسے ہوتے کہ جو صرف عید و بقرعید پڑھتے. اگر آپ کو غصہ ہی کرنا اللہ رسول کے لیے تو اپنی اولاد کو بھی تیار کرو. صحیح بات. کیوں نہیں کرتے ہم؟ اپنے بیٹے پہ کمبل ڈال کے آنے والے، امام کی چارپائی پلٹنے والے، 2 منٹ کے اندر فیصلے کرنے والے، یہ امام نہیں رہنا ہے، اس امام کو نکال دیا جائے. دل دکھتا ہے صاحب. ابھی کچھ دن پہلے کی خبر ہے، ایک امام کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی، وہ 8 دن کا گھر چلا گیا، اس کی جگہ پہ دوسرے امام کو بلا لیا گیا، وہ پلٹ کے واپس آیا، قرض میں ڈوبا ہوا. امام سے آتے ہی کہا جاتا ہے جیسے وہ مصلی پہ آیا، مسجد کا اہتمام کرنے والوں نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے ہٹایا، کہا اب امامت کے لائق آپ نہیں ہو، آپ کی جگہ دوسرے امام کا انتظام کر دیا گیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کتنے بڑے بادشاہ ہو کہ آپ سے خطا نہیں ہوتی ہے، کہ آپ سے گناہ نہیں ہوتا ہے، کہ آپ سے کوتاہی نہیں ہوتی ہے. جو بات آپ نے الستو بربکم کہہ کر کے اس کا جواب میں آپ نے بڑا جو کہا تھا کہ آپ اس پہ کھڑے اتر رہے ہیں، اگر آپ اس پہ کھڑے اتر رہے ہیں تو بے شک جو چاہیے آتنک اٹھائیے، جو چاہیے ستم کیجیے. اگر کوتاہی آپ سے بھی ہو رہی ہے تو ذرا سی تاخیر کرنے والے سے ناراض مت ہونا، ورنہ جب اللہ اپنے آگے کھڑا کرے گا اور حساب لینے پہ آئے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. اگر یہ چاہتے ہو قیامت کا حساب ہلکا ہو جائے تم اپنے تابع کے ساتھ نرمی کیا کرو، خدا تمہارے ساتھ حساب میں نرمی کر کے دکھا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی. واہ واہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی. ڈریں اللہ سے، ڈریں. 2-4 سجدوں کی توفیق مل گئی ہے نا تو پھر دعا یہ کریں اللہ یہ قبول کر لے. ہم نے جو کر لیے ہیں نا ہم کر نہ سکے، جیسا حق تھا ہم ویسا نہ کر سکے. مالک ہم آ گئے نا تیری بارگاہ میں آ کے گر گئے، بس اللہ ہی نے قبول کر لے. یاد رکھیے گا وہ ناراض ہو جائے تو کروڑوں برس کی عبادت منہ پہ مار دیتا ہے، اور وہ راضی ہو جائے تو کتے کو پانی پلانے والی عورت کو جنت نصیب کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ اس کے کرم کا ہے. جی حق ہے. کس چیز کا ہے؟ اللہ کے کرم کا. اللہ کے زور سے اللہ کے کرم کا مسئلہ ہے. میرے بچوں کوشش کرنا اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کریں گے انشاءاللہ. اس امت کو جلسے میں بھی لاحق کرو اور اس امت کو مسجد میں بھی لے کے جائے گا. اتنی چھوٹی امت نہ ہو جسے پاکی ناپاکی کا خیال نہ ہو. سمجھدار بچے ہو جائیں مسجد میں لایا کرو. سمجھدار آ گیا نا کوئی تو کہہ رہے ہیں چل رہے ہٹ پیچھے کو، تیرے باپ نے بڑی نماز پڑھی ہے جو تو پڑھے گا. یہ ڈائریکٹ آنا چلتا مسجد میں. ہاں دادا گیری، وہاں پہ بھائی گیری چل رہی ہے مسجد میں. نہ کیا کرو. بچوں کو مسجدوں میں لایا کرو. جب یہ بچپن سے مسجد میں آئیں گے تو جوانی میں خود بخود ان کی پیشانی میں سجدے کی طرف پیدا ہو جائے. کیا بات. کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائیں، پھر دیکھیں اللہ کتنی برکتیں دے گا، ہے نا. ہمارے دل تنگ ہو گئے تو دسترخوان بھی تنگ ہو گئے، برکتیں روٹ گئی. اب کہہ رہا تعویذ دے دو تو ایسے ہی تعویذ دینے والا بھیا وہ بھی 3 دے رہا. کہہ رہا ایک لگانا کاؤنٹر پہ، ایک لگانا سر کے اوپر، اور ایک لگانا وہاں جہاں نظر رہتی ہے. لے بھائی ٹھیک. اب تعویذ کو تک رہا برکت پھر بھی نہیں تو کہہ رہا کیوں نہیں ہو رہی؟ شاید تعویذ اچھا نہیں ہے. سنو میرے بھائی، اللہ کا ہر نام برکت والا ہے. اللہ کا جی ہر نام برکت. زور سے ہر نام برکت والا ہے. ہو کیوں نہیں رہی؟ ہم تعویذ کو دیکھ رہے ہیں، کاش ہم نے خدا کی رحمتوں کی طرف امیدیں لگائی ہوتی. اللہ ناراض ہو تو کوئی تعویذ بھی فائدہ نہیں کرتا ہے. اس لیے کوشش کیا کرو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھائیں گے. کچھ بھی نہ ملے اب تو نا کتا آ جائے کرے للی ڈنڈا مار، روٹی بعد میں کھا رہا، کتے کا ڈنڈا پہلے مار دیا سر. پھر وہی کھانا کھایا تو کہہ رہے اب لیور پہ جلن ہے.
اندر پہنچا آنتوں میں تو ڈاکٹر نے کہہ دیا اس کی آنتیں سوکھ رہی ہیں. جو ہائے لے کے رکمہ کھایا ہے نا اس سے صحتیں بنا نہیں کرتی, بگڑ جایا کرتی. کبھی کسی کی آہ نہ لینا. آپ نہیں دے سکتے کتے کو روٹی تو مارے تو نا, وہ بھی کھاتے وقت. خدا کے واسطے دل اپنے وسیع کریں. سرکار بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہو آپ 70,000 کا امامہ پہنتے تھے. کتنے کا؟ پرانا مانی, کچھ کڑوی باتیں کہہ رہا ہوں میں. کتنے کا پہنتے تھے اس دور کا؟ اور آج کا؟ آج امام اگر 700 روپے میٹر کا کپڑا پہن لینا کہہ رہا بڑی روٹی لگ رہی ہے. میں مولانا کو دیکھا تم نے, کدی مکھی نہ بیٹھ رہی مولانا کرتے پہ پھاڑ دے. ایک جگہ جلسے میں گئے, مولانا کہنے لگے کہ میں یہاں سے گاڑی سے جاؤں گا, وہاں گاڑی کھڑی کر کے بائک سے جاؤں گا. میں نے بائک سے کیوں جاؤ گے بھائی, ٹھنڈی ہے. انہوں نے کہا اگر گاؤں والوں نے میری کار دیکھ لی تو امامت چھٹ جائے گی. یہ کنڈیشن ہے ہماری نظریے. میری دعا ہے اللہ جنہیں لکھ پتی بنایا انہیں کروڑ پتی بنا دے, جنہیں کروڑ پتی بنایا انہیں ارب پتی بنا دے, جو اربوں کے مالک ہے انہیں خربوں کا مالک بنا دے. وہ جب کسی کو دے تو اس کے خزانوں میں کمیاں نہیں آتی ہے. کسی کو دیکھ کے جلنا نہیں چاہیے, بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ تو نے جیسے اسے اپنے کرم کے خزانوں سے دیا ہے مجھے بھی اپنے کرم کے خزانوں سے عطا فرما دے. ایسے مانگا کریں اللہ سے, ایسے مانگا کریں اللہ سے, پھر اللہ دیتا ہے, پھر اللہ دیتا ہے. سرکار بڑے پیر کی زندگی آپ دیکھیں, بڑے پیر کوئی عام نہیں ہے. یہ وہ ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے, ماں کے شکم میں بھی ولی ہے, اور پیدا بھی ولی ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. پیدا بھی ولی ہو رہے ہیں. آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ سرکار بڑے پیر رمضان شریف میں, جب پہلا رمضان شریف ہے نا تو روزہ رکھ لے رہے ہیں. زندگی کا پہلا مہینہ ہے, غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ لے رہے ہیں. اور 11ویں کھانے والا 5 روزے نہیں رکھ رہا ہے. سارے ہی صاف ہے, بیڑی پی رہے, آپ چوک میں کھڑے ہو کے کیوں نہ رکھا روزہ؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہاں درد ہے, ڈاکٹر نے 2 دوا دی ہے, دوپہر میں کھانی پڑتی ہے. یہ بہانے بنا بنا کے روٹیاں توڑ رہے ہیں. سرکار بڑے پیر کی زندگی آپ دیکھیں, پیدا ہو رہے ہیں تو روزے دار ہیں. پورے بغداد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے سیدوں کے گھرانے میں, سنا ہے یہ روزہ رکھتا ہے. اور صرف مشہور نہیں, معتبر بھی اتنے ہو گئے کہ جب عید کا چاند دیکھنا تھا تو ابر ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ بھئی چاند تو نظر نہیں آیا, کیا کرنا ہے؟ کہا سیدوں کے دروازے پہ چلتے ہیں, ان کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. اگر پیا ہوگا تو سمجھ لو عید ہے, اور نہیں پیا ہوگا تو پھر روزہ رکھا جائے گا. اتنی معتبر ذات سرکار بڑے پیر کی ہے, اور یہی سرکار بڑے پیر ہیں. اللہ ہم سب کو قادری رکھے اور قادری بنا دے. میرے امام نے کہا تھا قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. یہی سرکار بڑے پیر ہے. عمر شریف 4 برس ہے. کتنی بولے, سارے بولے کتنی؟ 4 برس. جو لوگ کھڑے وہ بولے ذرا, کتنے سال؟ 4 سال. یہاں کوئی ہے 4 سال کا بچہ؟ نہیں نا, سارے 4 پلس ہیں. 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ سرکار بڑے پیر 4 سال کی عمر شریف میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لیکن ان کا کھیل آج کے بچوں کی طرح نہیں تھا. 100-150 گالیاں بول دیتے ہیں شام تک, اور پھر اماں سے شکایت کرو نا آپ کے بیٹے نے گالی بولی ہے, بچہ ہے ابھی, سمجھدار ہوگا خود چھوڑ دے گا. جیسی سمجھدار ہوتا ڈائریکٹ اماں کو گالی بولتا ہے, اور جب اماں کو گالی بولتا تو ابا مسکراتا. دیکھا, وہ ابا بھی نہیں ڈانٹ رہا ہے, اور جب ابا نہیں ڈانٹا پھر اور بڑا ہوا تو ابا کو گالی. یہ خیال رکھیے گا جو میں بات بتا رہا ہوں. اگر بیٹا ماں کے خلاف بولے تو باپ نہ سنے, اور باپ کے خلاف بولے تو ماں کو باپ کے خلاف بیٹے کو بولنا
نہیں دینا چاہیے. اس سے آپ کا پلہ بھاری نہیں ہوگا, پلہ ہلکا ہو جائے گا. یہ ایک بہت بڑی بلا چل گئی ہے. آج جو اولاد بیٹوں کے خلاف, بیٹے آج جو ماں باپ کے خلاف ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں انہی حرکتوں کا نتیجہ ہے. مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, ان سے کہوں گا کبھی بھی اپنے شوہر کی برائی اپنے بچوں کے سامنے نہ کرنا, اس لیے کہ بچوں کا میلان زیادہ طرف ماں کی طرف ہوتا ہے, اور بچے آٹومیٹکلی ماں کے پالے میں جاتے ہیں, ماں کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتے ہیں. اور ماں گزارش ہے آپ سے, آپ کا بیٹا کمانے لگ جائے تو شوہر سے دستبردار نہ ہونا. یہ مت سوچنا کہ شوہر بوڑھا ہو گیا ہے, اب پیسے تو بیٹا کما رہا ہے. پھر جا کے بیٹوں سے کہتی تمہارے باپ نے پوری زندگی کبھی مجھے سکھ نہیں دیا ہے, تمہارے باپ نے مجھے اتنا ستایا, تم کیا جانو بیٹے, تم تو اتنے چھوٹے تھے, اس نے مجھے تھپڑ سے مارا تھا, اس نے مجھے لاٹھی سے مارا تھا, یہ مجھے میں کے چھوڑ آیا تھا, یہ مجھے بلا کے نہیں لایا تھا. جب تم اس طرح سے بچوں کی رگوں میں زہر گھولتی ہو تو وہ بچے نہیں رہ جاتے, باپ کے دشمن بن جایا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا جو اولاد باپ کی نہیں ہو سکتی ہے وہ کبھی آپ کی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچوں کی طرفداری کرو گی, باپ کا دشمن بنا کر کے ان کی کمائی رکھ لو گی تو زندگی سکھ میں گزر جائے گی. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, بیٹے اگر 8 بھی ہیں تو 8 بیٹے اگر کروڑ پتی بھی ہیں, تجھے وہ سکھ نہیں دے سکتے ہیں جو ایک غریب شوہر تجھے سکھ دے سکتا ہے. اس لیے کہ تیرے دوپٹے کی بہار ہے بیٹوں کی مسکراہٹ سے نہیں ہے, شوہر کی سانسوں سے ہے. تیرے کلائیوں کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ بیٹوں کی دولت سے نہیں ہے بلکہ شوہر کے دم سے ہے. ماؤں کی حکومتیں تب تک چلتی ہیں جب تک شوہر کا سایہ سر کے اوپر قائم رہتا ہے. اپنے بیٹوں کو کبھی باپ کے خلاف نہ کرنا. اللہ توفیق دے تو اپنی اولاد کو اپنے شوہر کا غلام بنا دینا, اور یہ کہنا بیٹے اگر جنت چاہتے ہو باپ کی جوتیاں اٹھایا کرو, یہاں باپ راضی ہوگا وہاں خدائے پاک راضی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, عظمت والدین, مسلک اعلی حضرت. سبحان. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جب سے ہم نے ممبر سے کہا نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اے جی تو صرف ماں ہی جنت لیے پھر رہے ہیں, ابا کچھ نہیں. بھائی ابا بھی تو کچھ ہے کہ نہیں؟ بولو. نہیں مولانا بتا رہے تھے ماں کے قدموں کے نیچے جنت. بھائی ایک بات بتاؤ کہ بڑی بات کرنے لگا ہوں, اللہ کرے یہ ذہن میں اتر جائے. ماں کے قدموں کے نیچے, کیونکہ حضور نے فرمایا تو ہے ماں کے قدموں کے نیچے. آپ بولو ذرا کھل کے, ماں کے قدموں کے نیچے, زور سے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے جی. اب بچوں بات غور سے سنو, ماں کے قدموں کے نیچے جنت. یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے نہیں بول رہے, میں آپ سے بات کرتا ہوں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر ہماری ماں ہمارے باپ کے کرتے پہ لگے ہوئے دھبے کو جھاڑ دینا تو اللہ اس ماں کو 70 نیکیاں عطا فرمایا کرتا ہے. کتنی نیکیاں؟ اب اندازہ لگاؤ کہ جس کے کپڑے پہ لگے دھبے کو یہ عورت جھاڑ دے تو خدا 70 نیکی دیتا ہے, اور یہ وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سوچ اگر ماں کی یہ شان گئے تو پھر رب نے باپ کی شان کتنی اعلیٰ بنائی ہوگی. اس لیے میں کو کہوں گا اپنے ان بچوں سے کبھی ماں باپ کے خلاف نہیں جانا ہے. لڑ جاتے ہو نا 10 روپے کے لیے, اما 10 روپے ضرور لیے, ضرور چاہیے, جھگڑا کر لیتے, ابا 5 روپے دے, ماں 5 روپے دے, رکھ لیا کرو. اس لیے کہ برکت کثرت میں نہیں ہے, برکت ماں باپ کی دعاؤں میں ہوا کرتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں میں ہوتی ہے. سرکار بڑے پیر کی زندگی آپ دیکھیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی عمر ہے آپ کی؟ بھول گئے؟ زور سے 4 سال عمر شریف سرکار غوث پاک کی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کھیلتے کھیلتے
ایک صاحب گزرے, بزرگ صفت, انہوں نے کہا السلام علیکم. کیا کہا انہوں نے؟ اور کبھی تم بھی مائک پہ بیٹھے ہوئے کو سلام کر لیا کرو, ہے نا. کیا کہا انہوں نے؟ ہاں, جب انہوں نے یہ کہا نا السلام علیکم, تو سارے بچوں نے کہا وعلیکم السلام. بڑے پیر نے 2 مرتبہ کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. جب 2 مرتبہ کہا نا تو وہ بزرگ رک گئے, کیونکہ وہ بھی ولی صفت تھے. سوچنے لگے کوئی تو ہے بات. سرکار غوث پاک کا چہرہ نمایا, انداز نمایا, اور پھر بیٹا علی کا صرف ایک طریقے سے سید نہیں, نجیب الطرفین حسنی حسینی سید, جس کی سیادت کا عالم یہ ہے کہ وہ حسنی بھی ہے اور حسینی بھی. اور میرا امام کہتا تیری نسل پاک میں ہے, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا, جیو سلامت رہو, تو ہے عین نور تیرا, سب گھرانہ نور کا. اس بزرگ نے دیکھا, بیٹے ادھر آؤ. وہ سے پاک آگے, کیا بات ہے بابا, کیا نام ہے تمہارا؟ کہا عبد القادر. میں نے سلام 1 مرتبہ کیا تھا, جواب 2 بار کیوں دیا؟ آپ نے یوں دیکھا, فرمانے لگے آپ جائیے نا, جواب مل گیا, آپ جائیے. انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا, کہا نہیں وجہ بتاؤ, 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ میرے بڑے پیر مسکرا کے کہتے ہیں بابا ضد کیوں کرتے ہو, آپ نے سلام کیا میں جواب دے چکا ہوں. کہا نہیں یہ بتاؤ 2 مرتبہ جواب کیوں دیا؟ سرکار بڑے پیر نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی, انہوں نے کہا چھوڑوں گا تب تک نہیں جب تک بتا نہیں دو گے. تب بڑے پیر نے ہاتھ پکڑا کے اونچی سی جگہ پہ لا کے کھڑا کر کے کہا تھا بابا وہ سامنے والی بستی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں بیٹے دکھائی تو دے رہی ہے. کہا وہ سامنے دروازہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا وہ کس کا دروازہ ہے؟ کہا سیدوں کا دروازہ ہے. کہا یاد ہے آج سے 4 سال پہلے اس بستی سے آپ گزرے تھے؟ کہا ہاں یاد ہے. آپ نے اس دروازے پہ سلام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہا ہاں کیا تو تھا. کہا کیا سوچ کے سلام کیا تھا؟ کہا میں نے یہ سوچا تھا سیدوں کا دروازہ ہے, سلام کروں گا جواب مل جائے گا, برکتیں بھی مل جائیں گی, رحمتیں بھی مل جائیں گی. کہا پھر بتاؤ تو صحیح جواب ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ کہا جواب تو نہیں آیا تھا. کہا جانتے ہو جواب کیوں نہیں ملا؟ کہا بیٹے یہ تو نہیں معلوم ہے, سرکار بڑے پیر کہتے ہیں اس لیے جواب نہیں ملا تھا کہ اس وقت گھر کے اندر کوئی مرد موجود نہ تھا, صرف میری ماں موجود تھی. اس بزرگ نے سرکار غوث پاک کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا تھا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ 4 سال پہلے آیا تھا, لیکن تمہیں یہ کیسے پتا ہے کہ 4 سال پہلے میں آیا تھا؟ بڑے پیر نے کہا تھا جب تم آئے تھے اور تم نے سلام کیا تھا عبد القادر اس وقت ماں کے شکم کے اندر موجود تھا, اور جب تم نے سلام کیا تھا میں نے تمہارا سلام سن بھی لیا تھا. اگر چاہتا تو جواب دے دیتا, لیکن ماں کے ڈر کے خوف سے میں نے جواب نہیں دیا تھا. بڑے پیر کہتے بابا جی سنو, سید اپنے اوپر کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے ہیں. ایک جواب آج کا دیا ہے, ایک جواب دے کر کے 4 سال پہلے کا عبد القادر نے قرضہ اتار دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, کرامت غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, سرزمین گالیہ بریلی شریف, حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی, انجمن غلامان مصطفیٰ کمیٹی, نعرہ حیدری. بھائی یہ سرکار بڑے پیر ہے, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. آج برا لگ جاتا ہے نا, کوئی کسی کی اصلاح کر دے تو ناراض ہو جاتے ہیں لوگ. بھائی میرے بارے میں ایسا کہا کیوں؟ اپنے آپ کو دیکھتے نا, مجھے کیوں بولا تم نے, مجھے کیوں بولا تم نے؟ برا نہ مانیے گا. حسان بھائی بیٹھے ہوئے, اور میں رامپور سے لے کر کے بریلی تک اطراف و جوانب کے تمام علماء سے اور ذمہ داران سے ایک مؤدبانہ عرض کروں گا. میں تقریباً 3 مہینے سے اپنے اسی علاقے میں ہوں. تھوڑا طبیعت کے ناساز ہونے کی وجہ سے باہر کے میں نے زیادہ سفر نہیں کیے, لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اپنے علاقے کے جتنے عرس ہو رہے ہیں نا, برا نہ مانیے گا یہ بات حقیقت ہے, جتنے عرس ہو رہے ہیں اس میں 80% عرسوں میں ڈھول بج رہا ہے, قوالیاں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے ان میں؟ قوالیاں ہو رہی ہیں ان میں.
میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر صاحب مزار کو نکلنے کی اجازت ہوتی نا، وہ لٹھ بجاتے نکل کے ان پہ کہ عرس کرنا بھول جاتے. سچی بات بتا رہا ہوں. 80% سے زیادہ. اور آپ سوشل میڈیا چیک کرو، بابا کا مزار ہے اور نچنیاں بیٹھی ہے، نچنیاں. اور میری قوم کے بگڑے ہوئے لوگ جنہیں دین شریعت کا علم تو کیا ہوا بھی نہیں لگی ہے، وہ ٹھیکے لیے بیٹھے. ان کے ٹھیکے برداشت کیجئے گا، بڑا کڑوا بول رہا ہوں، لیکن اصول ہے میرا، چاپلوسی کرنے نہیں آیا. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. حق ہے، کیا کہنا. آئے میرا لنگنیس ملک خدا تنگنیس. جی ہم لنگڑے نہیں، اللہ کی دنیا چھوٹی نہیں ہے. اگر طاقت ہو نا تو روز ہم 10 جلسے کریں، مگر دکھ ہوتا ہے بابا کا عرس ہو رہا ہے، قوم کا پیسہ لگا ہے اور ناچنے والی ادھر بیٹھی ہے، کچھ 4 لڑکے ادھر 4 لڑکے ادھر، جس کی پارٹی کا شیر بھاری، ادھر سے پیسے چالو ہو جاتے. ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں تمہیں خدا کا واسطہ ہے، آج قوم کی بیٹیوں کا خیال رکھ لو. ہماری کتنی بیٹیاں باپ کی غربت کی وجہ سے، ہماری بدکاریوں کی بنیاد پہ، ہمارے غلط رویوں کی بنیاد پہ غیروں کے بستر پہ جا کے لیٹ گئی ہے. کتنی بیٹیاں مرتد ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک اس قوم کو شعور نہیں آیا ہے. ابھی تک یہ ڈھولک میں ڈوب رکھی ہے قوم، ابھی تک تماشوں میں برباد ہو رہی ہے یہ قوم. ذرا سوچ تو صحیح، اگر اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا اور دولت والے تو اپنے پیسوں کو نچنیوں پہ لٹاتا رکھا، دولت کی تک پہ توڑاتا رکھا، دولت کے آگے تو پیسوں میں آگ لگاتا رکھا. فلاں غریب نے 4 بیٹیوں کے ساتھ جا کر کے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی، اس غریب نے بیٹیوں کو گود میں لے کر کے سمندر میں چھلانگ لگا دی. تیری دولت کس کام کی تھی؟ منہ چھپانا بھاری پڑ جائے گا. اللہ نے دولت دی ہے تو نچنیوں پہ نہ لگاؤ، رنڈیوں پہ نہ لگاؤ، پہاڑوں پہ نہ لگاؤ. اگر رب نے امیر بنایا ہے، کسی غریب بیٹی کی گود میں جا کر کے پیسے ڈال دو. اگر اس پیسے سے کسی غریب کا گھر آباد ہو گیا، خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، سرزمین گالیہ بریلی شریف، انجمن غلامان مصطفیٰ کمیٹی. نعرہ تکبیر. دین نہ میں نے بنایا ہے نہ انہوں نے بنایا، دین ہے میرے مصطفیٰ کا. بولو کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ دین ہے حضور کا. اور ہم لوگ خالی پہنچانے والے لوگ. اور غلامی کی اگر بات کریں تو جس صف میں کھڑا ہوں اسی صف میں آپ بھی کھڑے. یاد رکھیے گا، ہمارا اور آپ کا رشتہ حضور سے ایک ہی ہے. وہ کون سا؟ کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو، کیا بات ہے لو ہو، قلم تیرے ہیں. خدا را مان جائیے، مان جائیے. آپ کی جتنی حدیں ہیں ان حدوں میں کوشش کیجئے گا. ہم ڈھولک نہیں بجنے دیں گے قوالی کے نام پہ. کوشش کیجئے گا، کوشش کیجئے گا. اگر پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ بگڑے امیر ہیں، تو پیسہ اپنی جیب میں رکھیے. ہماری کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے مر رہی ہیں. جس سگنل پہ گاڑی رضوان بھائی رکتی ہے نا، جس سگنل پہ گاڑی رکتی ہے اور وہاں نقاب والی کوئی بچی ہاتھ پھیلاتی ہے نا، تو اس کی غربت سے زیادہ امیروں کی دولت رلایا کرتی ہے. ہاں، امیروں کی دولت. اور جب وہ کہہ رہے ہیں نا کوئی بھی قوالی کا ورڈ لے لو، میں کسی ایک کو خاص نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک کو کہہ لو، کسی بھی چیز کو لے لو، اور جب وہ کسی بزرگ کی طرف نسبت لے کے بول رہا ہے نا بھائی، یا تو یہ کو مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ رنگ، تو جتنا بدکار ہے اتنی زیادہ ناچ رہا. وہ لٹیا چلے گی مٹی تلے کہ گولر تڑے ناچنا ہی بھول جائے گی. خدا را نکلے ہم، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ہم صلاح الدین کے وارث ہیں، ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ بتاؤ. ہم نہیں کریں گے تو
کون کرے گا؟ ہم ہی کو کرنا ہے بھائی، ہم ہی کو کرنا ہے۔ اگر بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، اس کی وجہ تلاش کیجیے، ڈھونڈ کے لائیے وجہ کیوں ہوئی بیٹی مرتد۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے اس لیے نہیں ہوئی، اکثر ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر وہ بچیاں غیروں کے بستر پہ جا کے لیٹ گئیں جن کی عمریں بڑھ رہی ہیں۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ زیادہ تر ایسی بچیاں جن کی عمریں بڑھی ہیں، کیوں؟ باپ کے پاس شادی کرنے کا دھن نہیں تھا اور قوم نے بغیر کیش کے بیٹی قبول نہ کی۔ ادھر تو جہیز کی ڈیمانڈ نہیں چلتی ہے، وہ لوگ گردن ہلا رہے ہیں نہیں کی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، کہہ رہے اس پہ نہ بول جا کہیں میرا بیڑا غرق نہ ہو جا۔ چلتی تو نہیں ہے ڈیمانڈ؟ ادھر چلتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کھل کے کیوں نہیں بول رہے ہو؟ ڈر کے کیوں بول رہے ہو؟ چلتی ہے کہ نہیں؟ اب ہاتھ اٹھا کے بتائیں جنت کسے کسے چاہیے؟ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ سب کو مدینے والے کے صدقے میں جنتی بنا دے۔ میں ایک آسان راستہ بتا رہا ہوں، قرآن کہتا فک رقبہ، جو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھٹا دے گا اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا، اسے اللہ بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ کس کو؟ جو کسی مشکل میں دبے پھنسے بندے کو مشکل سے نکال دے گا، اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرما دے گا۔ توجہ کیجئے گا بہت غور سے، آج نظریہ دیکھیں۔ حسان بھائی آپ کو بار بار بلوا رہا ہوں، میرے 5 منٹ باقی ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا؟ بولے ذرا یا رسول اللہ۔ ہاں جی، جہاں ایک پیر پہ ہی کھڑے ہو جاؤ، میدان محشر میں 500 برس پلسرات کھرستا ہے، مسئلہ بگڑ جائے گا۔ یہاں ایک پیر پہ کھڑا ہونا مشکل پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو، ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے بھی، میرے ہاتھ غائب ہیں دونوں، ایسا لگ رہا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اپنا وقت آپ تک کچھ کام کی باتیں پہنچا دوں، کریں گے کوشش انشاءاللہ، ہے نا؟ لوگ یہ سوچتے ہیں سسر دے گا نا تبھی کام چلے گا، کرو نا میری نیت نا، اور کرسی ٹوٹ گئی اس کی ٹانگ میں تار باندھ کے جوڑ کے چلا رہا، نہیں لیا کہ نا اللہ کی شادی میں 15 دن رہ گئے، اس کا مطلب جہیز کی کرسی پہ کتوں کی طرح دانت گاڑ کے بیٹھا ہے۔ ایک موٹر سائیکل ہے، 3 بار چین ٹوٹ گئی، جڑوایا جا رہا، کیا ہے کہ اللہ کو بلٹ ملنے والی ہے، مر جائے اسی قبر میں لے کے جائیے۔ یہ نظریے ہمارے، آج اس کے آگے بیٹھی ہے، کل ہمارے آگے بھی ہوگی کہ نہیں؟ بولو، ڈر کے کیوں بول رہے؟ ہوگی کہ نہیں بھائی؟ ہوگی۔ تو پھر ہم کسی بیٹی کو باپ کے اوپر بوجھ کیوں بنا رہے ہیں؟ آج جب یہ شکایتیں آتی ہیں نا کہ مفتی صاحب ذرا عورت پہ تقریر کر دی، قطعی سن نہیں رہی، میرے ابا کو تو بہت گالی دی ہے انہوں نے، اور جب تحقیق کرو تو پتہ چلا ابا یہ کہہ رہا تھا بارات لے کے لوٹ جاؤں گا اگر لسٹ سے کم جہیز رہ گیا تو۔ میں کہتا ہوں ایسے ابا کو تو زہر دے دینا چاہیے تھا، کیا عورت ہے بھائی، وہ اسے معلوم ہے کہ جب شادی فکس کی گئی 10 لاکھ کا ڈیمانڈ کی گئی، 10 لاکھ کی، میرے باپ نے پرانی چیزیں بیچ کے سونے کی 10 لاکھ پورے کیے تھے، بھولی نہیں ہے وہ۔ اور پھر جب آنے سے بارات آنے سے 4 دن پہلے کہا جاتا بتا میں لڑکے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں میں وہ قورمہ بکرے کا ہوتا، پھر کہہ رہے ہیں ہڈی والی بوٹی نہ ہو، بغلے لائے گا کہ براتی لائے گا، قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہمارا، اور ہم کھڑے کہاں پہ یار؟ شادی اتنی آسان کر دو کہ بیٹیاں شکر ادا کریں کہ حضور کی امت میں پیدا کر دی گئی، اتنی آسان شادیاں کریں گے انشاءاللہ، یہ کوشش کریں گے کہ تماشے بند ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ کی بستی کا نام کیا بھائی؟ گہلویا، شیر گڑھ گہلویا، یہی ہے نا؟ یہی گاؤں ہے نا؟ آپ کے گاؤں میں کتنے IAS ہیں؟
جلدی سے یار بتاؤ. اچھا جی, IPS ججز کتنے؟ میں تھوڑا سا ذرا بات کروں بس. آپ خود, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میں ذلیل کروں, بس میں کچھ سکھانا چاہتا ہوں, بتانا, کچھ احساس کرانا چاہتا ہوں. کتنے بھائی؟ ایک بھی نہیں ہے نا. سرکاری وکیل کوئی بھی نہیں. MBBS کتنے سرکاری؟ ہاں ہاں کتنے؟ 0. پڑھتے ہیں بچے یہاں؟ آپ کے اپنے بچیوں کے لیے انگلش میڈیم ادارے کتنے؟ ہے بھائی کوئی؟ نہیں ہے نا. پہلے پرچہ دے دیتے میں اسے پڑھ کے چلا جاتا. محبتوں کا شکریہ. پہلے پرچہ آ گیا, شجرہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. میں سوچ رہا ہوں مرثیہ پڑھ لوں. یہ ہماری قوم کی کنڈیشن ہے کہ مرثیہ پڑھا جانا چاہیے. سن رہے میری بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ ہے بھائی پڑھتے ہیں کہ نہیں بچے؟ بولو بچے پڑھتے ہیں؟ پھر ہمارے یہاں IAS IPS کیوں نہیں؟ 2 وجہ ہو سکتی ہیں. یا تو تعلیم اچھی نہیں ملی جو وہ اعلی معیار تک جا پاتے, یا تعلیم تو اچھی تھی لیکن پیسہ نہیں تھا. ایسے ہی ہو سکتا ہے نا. میں مزاروں کا بالکل مخالف نہیں, ہم مزاروں سے جڑے لوگ, مزارات سے ہمارے سبھی کے تعلقات دلی, لیکن 70 سالوں میں اس قوم نے جتنے مزاروں پہ سنگ مرمر لگایا ہے, اگر اس کا آدھا ہی قوم کے لیے اداروں پہ لگا دیا ہوتا تو ہر گھر کے اندر آج IAS IPS موجود ہو. غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو بھئی. ایک بات سیدھی سے جانتا ہوں, اگر مزار والا جنتی ہے تو تیرے پتھر کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ نے اس کی قبر کو پہلے جنت بنا رکھا ہے. اور اگر مرنے والا جہنمی ہے تو تیرے سنگ مرمر سے اس کی کوئی عزت بڑھنے والی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. میں بریلوی ہوں, کوئی مجھے ہلکے میں نہ لے. میں سمجھتا ہوں شاید تم میں سب سے پکا بریلوی ہوں, یہ میرا دل کہتا ہے. اور اللہ کرے ہر کوئی اپنے آپ کو اسی طرح سوچنے لگے کہ میں سب سے پکا بریلوی ہوں. ہر کوئی یہ سوچنے لگے. ہمارے مزاروں پہ جا کے دیکھو نا تو وہ عالم گردی کر رکھی ہے. جو مجابر وہاں فاتح پڑھ رہا اسے یہی نہیں پتا امت میں کس کی ہے. پوچھ رہے انٹرویو میں, ایک صاحب نے پوچھا کس کی امت میں ہو, تو کہہ رہا نیا نیا آیا ہوں. ہاں, بعد میں کہہ رہے اپنی ابا کی امت میں ہوں. ایک سے پوچھا یہ جو فاتح پڑھ رہے ہو اس میں کیا پڑھتے ہو؟ اس نے وہ پڑھ ڈالا جو کبھی کسی نے نہیں سنا. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مزار چلے گئے. اور اسکول کالجز ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے کہ جو کہتے ہیں 10,000 دینا بچہ تمہارا نقل کرا کے پاس کرا دیں گے. یہاں تھوڑا زور دیجئے. پھر کہہ رہا عبدل دیکھا تو ہٹا دیا, رحمان دیکھا تو ہٹا دیا, عمر دیکھا تو نکال دیا. میں کہہ سکتا ہوں 50% کی نفرتوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پایا کرتا ہے. تم کسی مرض کا علاج تو بن جاؤ, بنو تو سانپ کے کاٹے کے زہر کا علاج. اگر مریض تمہارے دروازے تک نہ آ جائے تو بات کیجئے گا. تم کسی بیماری کا علاج بن جاؤ, پھر ساتھ دیکھ کر کے تم سے فائدہ نہ کی بلکہ آنکھیں بند کر کے تمہیں منصب دیا جائے گا. کرسی بھی تمہاری ہوگی, منصب بھی تمہارا ہوگا. شرط یہ ہے کہ تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے, تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن رونے کی ضرورت نہیں ہے. جو قوم ڈھول کے آگے ناچتی ہے اس قوم کی مقدر میں IAS IPS نہیں لکھے ہوتے. وہ ڈھول نہیں, اپنی تقدیر پیٹ رہے ہیں جو آنے والی نسل کو تماشائی بنا رہے. نہ کریں
کمیٹی والے سارے ہیں یہاں پہ؟ ہیں بھائی کمیٹی والے؟ کدھر ہیں؟ کدھر ہے کمیٹی والے؟ ہاتھ اٹھا دو بھائی ذرا جلدی سے. ہاں سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ نے بڑا کام کیا ہے. اور آپ کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ دیوانے دور دور سے سرد موسم میں آ گئے. اور کیوں نہ آئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سارے حضور کے بلائے ہوئے لوگ آئے ہیں. ہاتھ اٹھائے بھائی کمیٹی والے ذرا. ایک کدھر جا رہے ہو؟ پہلے میری بات سن کے جاؤ. ذرا کھڑے ہو یہاں پہ، ہاتھ اٹھائیں ذرا کمیٹی والے. بھائی کمیٹی والے ہاتھ اٹھا لیں ذرا فٹافٹ، ٹھیک ہے نا؟ جو جہاں ہے کمیٹی والے پوری محفل میں پہلے ہوئے. ایک بات میری یاد رکھنا، یہ کمیٹی صرف جلسے کی کمیٹی نہیں رہنی چاہیے. یہ کمیٹی دیکھو بھیا، یہ کمیٹی صرف جلسے کی کمیٹی نہیں رہنی چاہیے. میں کمیٹی سے گزارش کروں گا، یہ کمیٹی حضور کے دین کی کمیٹی بن جانی چاہیے. اور میرا کہنے کا مطلب آپ سے صرف اتنا سا ہے کہ آپ پہلا کام تو یہ کریں، یہ جلسہ بھی آپ نے چندہ کر کے کیا ہوگا، محنت کی ہوگی اس کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کیا کہیں گے وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو بہت پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن فرق نہیں پڑنا ہے. جیسے آپ نے یہ چندہ کیا ایک جلسے کے لیے، اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کی بستی میں کوئی بچی عمر دراز ہو گئی ہے اور اس کا نکاح غربت کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کھڑے ہونا، تم ایک بار اس بیٹی کے لیے جھولی کھولنا. اور اگر یہ آپ کے دروازے پہ کسی غریب بچی کے لیے آئے تو آپ ان کو خالی لوٹاؤ گے؟ بولو، ان کا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ دیں گے انشاءاللہ. آپ کو پھر ایک چندہ غریب بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے کرنا ہے. اور اگلی بات کمیٹی والوں یہ بھی آپ کو کرنی ہے، اور آپ ہندوستان کے لیے آئیڈیل بن جائیے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بات مرکز سے ہوگی یا بات مراد آباد سے ہوگی یا بات رامپور سے ہوگی یا بات سنبھل سے تب چلے گی آگے. نہ، سچائی تو جہاں سے پھوٹ جائے وہیں سے اس کی شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگلی بات کیا کہہ رہا ہوں؟ اگلی بات میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگلا کام یہ کرنا ہے آپ کو کہ جیسے ہی رزلٹ آئے، ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ہے نا جی؟ بی اے پہلا ہوتا ہے کہ انٹر؟ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ جو بی اے کر کے انٹر کرے گا اسے لیپ ٹاپ ملنے، کوئی کہہ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ سنا تھا، ہے نا جی؟ ہاں، جو 12ویں پاس کر کے انٹر کرے گا نا تو پھر اسے لیپ ٹاپ ملنا ہے، پھر یعنی کہ اسے کبھی نہیں ملنا ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو انٹر، بی اے، جب اس کا رزلٹ آئے نا آپ کو ایک کام کرنا ہے، اپنی اس بستی میں دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ نمبر کون لے کے آیا ہے. سب سے زیادہ نمبر کون لے کے آیا ہے. ایک ایسی ہی سبھا بنانی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کے لیے بھلے 5 روپے کا پین دینا اور اس کی جیب پہ لگا کے کہنا یہ 5 روپے کا پین نہیں، یہ اس کامیابی کا نشان ہے کہ جو تو نے آج حاصل کی ہے. ہو سکے تو بڑے سے بڑا بھی انعام آپ دے سکتے ہیں، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کو ایک محفل رکھنی ہے تاکہ اسے دیکھ کے ہر بچے کے اندر پڑھنے کا حوصلہ پیدا ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایک نعرہ کوئی لگا دے محفل سے یار، بڑی اچھی بات ہو گئی ہے کوئی؟ جیو سلامت. یقین کریں میرا آنا قبول، آپ کا بلانا قبول. بھائی رضوان نے مجھ سے کہا ہے کہ کمیٹی کی طرف سے یہ اعلان ہے، اگر کسی بھی گھر میں غریب بچی ہو اور نکاح کی عمر کی ہے اور گنجائش نہیں ہے تو ایک نکاح انشاءاللہ ہم کرانے کے لیے تیار ہیں. بولو یار سبحان اللہ. ایسے جلسے ہونے چاہیے ایسے.
اور پتہ لگنا چاہیے جب محفل بغداد والے کی ہو تو بیٹیاں لاوارث نہیں رہا کرتی ہیں، ایسے غلام ہوتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں بیٹیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں بھی مدینے والا کام آئے گا اور قیامت میں بھی بغداد والا مدینے والا کام آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سرزمین گالیہ بریلی شریف، انجمن غلامان مصطفیٰ کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، محنت قبول ہو گئی انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے کمیٹی والوں کو۔ اور یاد رکھیے گا یہ جو کہہ رہے ہیں نا میری بیٹی کے سکھ کے لیے دعا کر دیں، بڑی پریشان ہے، ایک بات اصول میں یاد رکھ لو، آپ دوسری کی بیٹی کو سکھ دو، خدا آپ کی بیٹی کے سکھ کے انتظام خود فرما دے گا، ہے جی۔ یہ میرا پیغام جو تھا وہ قبول ہو گیا ہے۔ اللہ کرے باقی جو بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ اب یہاں پہ کہیں پہ بھی ہم اپنے علاقے میں ڈھول تماشے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، ڈھول تماشے نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کو یہ لگتا میں غلط کہہ رہا ہوں تو کسی شریعت کے کسی مسئلے سے، کسی حدیث سے یہ لا کے دکھا دو کہ بجانا جائز ہے تو ہم تم سے بڑا ڈھول لے کے آئیں گے، لیکن نسلیں گزر جائیں گی، ڈھولک کا ثبوت نہیں ملے گا۔ اس لیے وہ مان لو جو علماء کہہ رہے ہیں، نہیں بجنے دیں گے نا انشاءاللہ، نہیں بجنے دیں گے نا انشاءاللہ۔ اس علاقے میں یہ کام ضرور کیجئے گا، ہر جلسے میں غریب بیٹی کے نکاح کا اعلان ضرور ہونا چاہیے انشاءاللہ، ہوگا نا انشاءاللہ؟ کر سکتے ہیں نا اتنا؟ بس کوشش کیجئے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے ڈرنا ہے، روزہ نماز حج زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے، اور پھر بزرگوں کے ساتھ اپنے دل کو رشتے جوڑ لینے ہیں، ماں باپ کی عزت کرنی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اور جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے لوگ سوچیں گے اگر آج کے غلام ایسے ہیں تو کل کا مدینے کا امام کیسا رہا ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، بچوں عمل کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ایک بات اور، تھوڑی سی برات کم کر لو۔ کتنی چل رہی ہے برات؟ 250 300 جا رہے ہیں، نمک کا پانی پی پی کے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا وہاں پر کباب ہیں تو ایک سیٹ پہ 4 بیٹھ گئے اگلی والی پہ کہ کباب نہ نکل جا ہاتھ سے۔ کتنے؟ 400 چلنے برات میں، اور ولیمے کی باری آتی ہے نا حضرت، ولیمے کی، ایک امام صاحب کی دعوت کرتا اور 2 گاؤں کے فقیروں کی، کہہ رہا جی میں نے تو غریبوں کو کھلایا، تجھے سب سے بڑا غریب امام ہی دکھ رہا ہے۔ اچھا ہوا محتاج کا لفظ استعمال نہ کرتے یہ لوگ۔ سن رہے ہو بھیا؟ آپ بھی برات کتنی لے کے جاؤ گے؟ اتنے تو لے جاؤ کہ نکاح میں گواہ بن جائیں۔ کتنے براتی ہونے چاہیے؟ کم سے کم، میں تو 100 کی بھی اجازت نہیں دے رہا، کم سے کم جتنے کم ہو سکے۔ کیا بات ہے؟ 11ویں کے نام پہ، اچھا پنجتن کے نام پہ 5 ہی لے جاؤ تو کتنے جائیں گے براتی؟ لیکن جا ہی نہیں سکتے۔ اگر نہ لے کے گیا گریبان سے پکڑ لے گا، کہہ رہا ہماری والی میں تم نے کھڑے کھایا تھا، اپنے والے میں نہیں لے کے جا رہا۔ کوشش کریں، ہم کم کریں گے، کریں گے کم انشاءاللہ۔ یہ کرے کام، یہ کرے تاکہ بیٹیاں مرتد نہ ہو، اور آپ بیٹیوں کو شریعت کی حد میں رکھیے۔ یہ جو چل رہی ہے نا میں تو ناچوں گی گولڑ تلے، یہ تھوڑی دیر ہو ناچی، پھر ہو سے ناچ کے وہاں کو نکل گئی، پھر کہہ رہا 3 بجے تعریف دے دو روٹیاں رات میں لوٹیا میں، رات میں آ جائے امام صاحب منہ دکھانے کا نہ رہو۔ ہاں وہاں شاکر صاحب کہہ رہے بھیا ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے جو رات کے 3 بجے کھینچ لے تیری بیٹی کو۔ سیدھی بات، یہ جو بگڑی ہے یہ ایک تعویذ سے نہیں سدھرے گی،
ان بیٹیوں کو بچپن سے کنیز فاطمہ زہرا بناؤ اور انہیں احساس دلاؤ کہ تم یہاں جینے کے لیے نہیں، تم تو حضور کے لیے مرنے کے لیے آئی ہو۔ اور میں بیٹیوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں، کس بنیاد پہ بھاگ جاتی ہیں ان چچوروں کے ساتھ؟ ہے سونے کا لالچ، گاڑی کا لالچ، 5 لاکھ کا لالچ، 3 لاکھ کا لالچ، ایک گھر کا لالچ، بس تو رب رسول کی رضا کے ساتھ زندگی گزار کے دکھا، اللہ تیری قبر کو اگر جنت نہ بنا دے تو پھر آ کے بات کر لینا۔ یہ کرو نا کوشش۔ بہت اچھا۔ اور آپ سے بھی تھوڑا سا گزارش ہے، یہ شادیوں میں جو گلے میں دوپٹے پڑے ہیں نا، اللہ کرے یہ سر پہ آ جائیں پھر سے۔ کہاں جائیں؟ زور سے۔ جتنا امیر ہے اتنا ہی بگڑا ہوا ہے۔ کون سی بس بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، ابھی ملاقاتیں ادھوری رہ گئی ہیں، بہت باتیں ضروری رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ کبھی پھر باقی باتوں پہ میں تبصرہ کروں گا، بس ابھی اتنا وعدہ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ نوٹ کے ساتھ جو نوٹس آ رہے نا، یہ بڑا خطرناک آ رہے ہیں۔ کم پڑھا لکھا ہوں نا، میری ہندی بڑی کمزور ہے، سمجھ لیا ویسے میں نے، اس میں آپ کے قلم کی کمی نہیں، میری نظر کی کمی ہوگی، تھوڑی دیر سے سمجھا لیکن سمجھ گیا ہوں۔ بھائی سمجھ رہے میری بات؟ نکاح آسان کر دیں، اتنے آسان کر دو کہ ہر کسی کے گھر کوئی دولہا بن کے آ سکے۔ آپ نہ جایا کرو بارات میں، نہ جایا کرو، اگر کسی غریب کا گھر بک کے بارات کا کھانا ہوگا نا تو اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک معدے میں کینسر نہیں ہو جائے گا۔ سن لینا، یہ خیریت نہیں، اس لیے خیال کریں کسی پہ بوجھ نہ بنے، اللہ توفیق دے تو بوجھ ہلکا کر دے۔ کیا کریں گے؟ بوجھ 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 ہلکا کریں گے، بوجھ ہلکا کریں گے۔ یہ بالکل بہت ساری باتیں میرے پاس ہیں جو مجھے کہی گئی ہیں، میں آج آپ کی ساری باتیں اپنی جیب میں رکھ کے لے کے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی پھر آؤں گا تو پھر یہ جادو والی پرچیاں نکالوں گا اور پھر میں سب کے نام کی پرچی کھولوں گا بیٹھ کر کے۔ ہاں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے جو کہا تھا، پہلی وجہ تھی کہ بچے اس لیے نہیں مل پائے کہ تعلیم کمزور رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم 10,000 5,000 دے کے پاس ہو گئے، وہ بھائی یہاں نقل کر کے پاس ہو گئے، انٹرویو میں پھینک دیے جاتے ہو، وہاں تو نقل نہیں ہونی ہے نا۔ پھر ہی آپ دوسری وجہ ہے کہ پیسے نہیں تھے پڑھنے کے۔ تو جو غریب بچے ہیں، اچھے نمبر لاتے ہیں، ذہین ہے پڑھنے میں، کوشش یہ کریں آپ ان کی تعلیم کا بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ انشاءاللہ یہ معاشرہ، یہ نوجوان جب اس طرح بیدار ہوں گے تو پھر تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ آپ خالی حرام کا کھانا بارات کا چھوڑ دو، بہت کام چل جائے گا اس کھانے کے پیسے سے، ہے نا؟ بارات کم سے کم لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور کوئی لے کے بھی جائے تو جانا مت۔ زور دکھانے جا رہا مجھے گاؤں والے کتنا مانے، کہہ رہے یار تو ضرور رہی ہے بارات میں۔ میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری ہو گئی ہے مگر میں کہہ رہا ہوں ایسے کہتے چلیو۔ بھائی سنیں ذرا، تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تو ضرور آنا یار، تاکہ جتنے زیادہ لوگ ہیں بھاؤ اتنا بڑھے گا میرا۔ یہ پتہ نہیں ہاتھ پیر جوڑ کے لایا، کوئی آنے تیار نہیں تھا۔ ان جلکووں کے چکر میں نہ رہو، نکاح آسان کرو گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جہیز کی ڈیمانڈ، جہیز کی ڈیمانڈ، جہیز کی ڈیمانڈ، اچھی بیوی لے کے آئیے، اچھا جہیز نہیں۔ جہیز کتنا بھی اچھا ہو 20 سال میں گل جاتا ہے، اور اگر بہو اچھی ہوتی ہے گھر کی تو 150 نہیں بلکہ 7 پشتوں تک اللہ خالد بن ولید جیسے شہزادے پیدا فرمایا کرتا ہے۔
اس لیے دلہن اچھی ہونی چاہیے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے, مائیں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. بس یہ اتنی باتیں بہت ہو گئی ہے, اتنا سبق کافی ہے. میں فرمائش تھی حضور کے شجرے کی وہ میں بیان کر دے رہا ہوں. اب ذرا بولو سبحان اللہ. ایسے نہیں, اب بلواؤں گا میں آپ سے. اب بولو ذرا سبحان اللہ. ایسے نہ بولو کہ لگے کہ آپ تھک گئے. اگر محمد علی بھائی آپ کا کلیجہ وہاں سے یہاں نہ رکھوا لیں تو بات ہے. میں تو سیدھا آدمی ہوں, ٹھیک ہے نا. مت بولو سبحان اللہ. خیر میں بچوں سے ہی راضی ہوں. بولو سبحان اللہ. مجھے حضور کا شجرہ پڑھنا. میرے بچوں ایک بات بتاؤں میں تمہیں. میری سیدھی بات یہ ہے کہ جب میرا ہاتھ کا اشارہ ہونا تب آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تم سبحان اللہ کہو گے, اس کی آڑ میں سانس لے لوں گا. اللہ راضی ہوگا تو آپ کو نیکی ملے گی, پھر مجھے بھی مل جائے گی. لیکن آپ سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے گا, ہے نا. میرا ہاتھ دیکھے رہیے گا, ہے نا بیٹی. بڑی اچھی بچی ہے, بہت چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے, اللہ سلامت رکھے. بولے ذرا سبحان اللہ. آپ تو بہت بڑے لوگ ہو یار, آپ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ زیادہ بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا. بولو ذرا سبحان اللہ. یاد رکھنا سبحان اللہ کہنا نہ بھول جائیے. کہیں مولوی سانس لینا بھول جائے, پھر تمہارے ہی سر پڑ جاؤں گا میں. بولو گے نا. بولو ذرا سبحان اللہ. اتنی نہیں, میں نے کہا تھا گلا بیٹھ جانا چاہیے. اتنی زور سے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان. سبحان اللہ. شرم آ رہی؟ آنی بھی نہیں چاہیے. اور پکے بیٹھ, ٹھیک ہے نا. چھوٹی امت. بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے انس, انس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سبحان اللہ. سام کے بیٹے زلات, زلات کے بیٹے صالح, صالح کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار, کیدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے مات, مات کے بیٹے ندان, ندار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے, اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ.